السلام علیکم ونس اگین. پاکستانی قوم آج اپنا یوم آزادی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. اب تک ٹی وی نے بھی آج پورا دن ٹرانسمیشن جاری رکھی, ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. یوم آزادی کے موقع پر آپ کو ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار نظر آ رہی ہے. مختلف بلڈنگز ہیں, گلیاں ہیں, گھر ہیں, برقی کموں سے وہ نظر آ رہے ہیں سجے ہوئے. پرچم اور جھنڈیوں سے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیکوریشن کی گئی ہے. بچے اور بڑے سب ایک ہی رنگ میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو جذبہ ہے پاکستانی قوم کا وہ بہت ہی آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے. جب آپ سڑکوں پر جائیں تو آپ کو فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ قوم یقیناً اپنی آزادی کی قدر بھی کرتی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی جانتی ہے. صوبائی دارالحکومتوں میں بھی جشن آزادی کا آغاز پر وقار تقریب سے کیا گیا. پاک فوج کے جوانوں نے آج 21 توپوں کی سلامی دی. انہوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. تقریب کے اختتام پر ملی سلامتی کے لیے اکٹھے ہو کے سب نے دعا کی. پرائم منسٹر عمران خان نے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہونے کے لیے عہد کرنے کا دن ہے اور وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. قوم کے بیٹوں نے اس دھرتی اور اس کے نظریے کے دفاع کے لیے قربانیاں دی. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. میرے پاکستانیوں, آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا, اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی. اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا. جو میں پاکستان دیکھ رہا ہوں کہ ایک انڈسٹریل پاکستان, جو انڈسٹریل پاکستانی روزگار دے سکے گا لوگوں کو, انشاءاللہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہم نکل جائیں گے. ہم آج صبح سے بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کی. پاکستان بنانا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں تھا, لیکن اس کے پیچھے پوری ایک سیاسی سٹرگل ہے. اس سے پہلے اس کے پیچھے ایک بڑا دور رس ویژن ہے. یہ سب ملے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسے دماغ مل گئے جو کہ اس وقت کے بہترین دماغ تو تھے ہی. ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی آنیسٹی, ان کی ول پاور, یہ تمام چیزیں شامل ہو گئی پاکستان کی موومنٹ میں. اور یہ وہ لوگ تھے جو اصولوں پر قائم رہتے تھے, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 3 روشن اصول ایمان, اتحاد اور یقین نے محکم, یہ وہ باتیں تھیں جو ان کو آگے تک لے کے چلی گئیں. جناح کے ویژن کے حوالے سے بہت ساری بات ہم نے کی بھی ہے, بات کریں کی بھی, لیکن ایک ری وزٹ کرتے ہیں. لیٹس واچ محمد علی جناح. Our scheme of division of India gives Hindus 3/4 of the country, and the Muslims secure a dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance with their own culture and ideology, so as to contribute to the peace and advancement of the world as a whole. Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 million of Muslims will never agree merely to a change of masters. Muslims love their freedom, it's in their blood. قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز آپ نے سنی. یہ آواز سنتے ہی اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو ایسا ہونا ناممکن ہے. یہ وہ آواز ہے جس نے ہمیں پاکستان دیا, اور اب ہماری ذمہ داری ہے اس پاکستان کو آگے لے جانے کی. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ 2 سینئر لیڈرز ہوں گے 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے پاکستان کی. آج ہم پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا فرق رکھیں گے. آج ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آج آپ ایک دوسرے پہ تنقید مت کریں. آج ہم اپنے اوپر تنقید کر لیتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ کیا 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 ہے اور کیا کیا کریں گے جس سے ہم نے پاکستان کو محمد علی جناح کے ویژن پر لے کر جانا ہے. کیونکہ یہ کرنا ہم نہیں ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک.
वेलकम बैक। जुना के विजन पे बात करें, मोहम्मद जुबैर साहब PMLN के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब, PTI से अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर समिया राहिल काजी जमात इस्लामी की लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। एंड महर तार साहिबा हमारी एंकर हैं अब तक TV पर, वो भी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगी। जुबैर साहब, आपकी पार्टी को मौका भी मिला है पाकिस्तान को लीड करने का। इस वक्त भी बड़ी अहम बड़ी तादाद में वोट्स भी लिया आपने इस इलेक्शन में भी, अगरचे गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं। क्या जो हम बात करते हैं जिना के विजन की कि मेरिट हो, तरक्की हो, लेकिन आपस में फ्रीडम भी हो, और जो पॉलिटिक्स है उसमें हम आहंगी भी हो, यहाँ कहाँ पर आपको ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है और कहाँ आपको लगता है? देखें, एक तो अगर आप पाकिस्तान के पूरे इस सफर का तज्जिया करें तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये कहना कि हमने कुछ भी नहीं हासिल किया, मतलब एज अ नेशन में बात कर रहा हूँ, तो वो भी बिल्कुल फार फेच्ड है। बहुत से एरियाज में हमने जबरदस्त तरक्की की है, बहुत से सेक्टर्स में कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या हमने फुल पोटेंशियल अचीव किया पाकिस्तान का जो ड्रीम थी कायदे आज़म की, तो बिल्कुल नहीं हमने अचीव किया। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पार्टी से हट के कि जी हमने क्या किया था और उन्होंने क्या किया था, हम फिर उसी में लग जाएंगे। मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम का मैं कहूँगा जी हमने PMLN ने बड़ा ज़बरदस्त किया था, वो दूसरे साहब कहेंगे जी PML ने जो मरवाया था। मेरा अपना जो तज्जिया है कि पाकिस्तान में जो हमने पोटेंशियल अचीव नहीं किया, कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो होती है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं, जिससे अवाम को कि में बेहतरी आए। क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि अवाम अपनी मर्जी से जिए, जो हमारा तसव्वुर था कायदे आज़म का कि जी हम अलग मुल्क बना रहे हैं ताकि अवाम अपनी मर्जी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, वो होता अगर हम लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स, वो उसमें मैं नहीं जा रहा कि क्यों नहीं हुआ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर कि 4 मिलिट्री इंटरवेंशंस हुए और 3 तो बहुत लंबे अरसे के लिए हुए, फिर तकरीबन 4 या 5 हुकूमतें गिरी 58 2B के इस्तेमाल से। तो जब आपका, और ये यूनिक है हिस्ट्री, अगर आप 200 ममालिक से कंपेयर करेंगे तो ये यूनिक है हमारी हिस्ट्री। तो जब तक ये कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, मुझे शदीद इख्तिलाफ हो सकता है आज की हुकूमत से, लेकिन मुझे साथ में ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाने का तरीका सिर्फ यही है कि जो इनको मैंडेट मिला है, उस मैंडेट को ये पूरा करने का इनको मौका मिले और एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू चेंज आए। जब तक हम एक लॉन्ग टर्म इस तरह से नहीं देखेंगे तो वो जो अल्टीमेट पोटेंशियल है, बिट्स एंड पीसेस में हम तरक्की करते हैं, फिर एक वापस जाते हैं, फिर आगे जाते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने अगर अचीव नहीं किया तो इस वजह से अचीव किया कि हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया वो गिर गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो एब्रोगेट होगा, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया वो फिर 11 साल तक सस्पेंड रहा, फिर वो तकरीबन 7-8 साल तक सस्पेंड। कौन सी कंट्री है, आप मुझे अर्जेंटीना से लेके एक कंट्री बता दे। और मैं ये डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी सिस्टम होता है, चाहे चाइना है वन पार्टी सिस्टम है, 1949 से वन पार्टी सिस्टम है, सऊदी अरेबिया इज अ किंगडम, इट्स अ किंगडम, UAE इज अ मोनार्की, इट्स अ मोनार्की, सिंपल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। सो जो भी कौम इंतखाब करती है जिस भी निजाम का, वो निजाम तक का तसलसल फिर होता है। फिर ये बातें नहीं होती कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो पूरा सिस्टम उड़ा दे। दैट्स माय एनालिसिस कि जब तक आप ये नहीं तय करेंगे कि विच सिस्टम इज द वे फॉरवर्ड, ये नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान की पॉलिसी से किसी को इख्तिलाफ है तो वो कहें जी देखें यहाँ जब तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आएगा तो आगे नहीं जा सकते। आई थिंक जी ठीक। लेकिन एक इसमें आपसे एक क्विक क्वेश्चन कर लूँ इससे पहले मैं जवाब साहब के पास आऊँ कि अगर हम इसको यकीनन सिस्टम हमारा डिफाइंड है, हमने जिना की स्पीचेस देखी उसमें भी डेमोक्रेसी की बात होती है, खुद उनकी जो पूरी लाइफ थी वो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म के तहत गुजारी उन्होंने। इवन अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रियाज में बताए थे कि जब उनको पाकिस्तान मिल भी रहा था, उन्हें कहा गया आप अनाउंस कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं पहले मैं जाके अपनी पार्टी से पूछ कर आऊँगा, उसके बाद ये बात फाइनल होगी। सो इस कदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे और पाकिस्तान हमने टेबल पे हासिल किया।
اس کے بعد اگر ہمیں ڈیموکریسی اگر امپلیمنٹ کرنی ہے زبیر صاحب تو وہ ڈیموکریسی آپ کو اپنے رویوں میں بھی لانی پڑے گی, اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لانی پڑے گی. سسٹم تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ سسٹم کے اندر صحیح لوگ لے کر آئیں گے جو کہ میرٹ سے ہوگا. اور وہ بڑا اچھا ایک تجزیہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ جی بہت شدید کمزوریاں رہی ہیں باشمول ہماری اپنی پارٹی میں. وہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہمیں پروان چڑھانا تھا وہ ہم That does not mean کہ ہم ایک اور ڈبیٹ میں شامل کر لیں اور وہ یہ ہو کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہ اس طرح سے اپنی پارٹیز کو منظم نہیں ڈیموکریٹ نہیں بنایا تو پورے سسٹم کو اکھاڑ کے ہم بہت سی دفعہ کنفیوز نہیں, ہماری ڈیبیٹ ہے کہ ہم سسٹم میں رہ کر ان پارٹیز کو کہیں گے کہ ڈیموکریسی لے کر آئیں. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ تو پیچھے چلے جائیں گے. یہ آئی تھاٹ کہ پاکستان میں ڈیبیٹ موو آن کرنی چاہیے کہ ملٹری انٹرونشن تو کوئی بھی کسی کو بھی قبول نہیں ہے, ملٹری کو بھی قبول نہیں ہے, لیکن اب آپ نے ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹیز میں ڈیموکریسی لانی ہے. ڈیبیٹ should start from here. I totally agree. I totally agree. I absolutely agree and there has been serious deficiencies ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اس کلچر کو جو ان کی رسپانسبلٹیز تھی اس میں وہ نہیں اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر سکے. ٹھیک, I'll come to you احمد جواد صاحب یہیں اس پر. And again ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں, ہم ایز پاکستانیز یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ لوگ, آپ کی پارٹی تو اس وقت حکومت میں ہے, آپ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ موقع ہے پاکستان کو جناح کے ویژن پر لے کر آنے کا. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے, کہاں پہ ہم نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں, کیا ہم نے اچیو کر لیا ہے؟ جی فریحہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ زبیر صاحب کی گفتگو تو بالکل سن نہیں سکا کیونکہ آئی تھنک میرا شاید ایئر فون کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ کی بات چیت سے مجھے کچھ اندازہ تو ہو گیا کہ کیا ڈسکشن ہے. اور پھر جو بنیادی سوال آپ کا ہے کہ پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اور جو کہ بڑا ایک ریلیونٹ پرٹیننٹ سوال ہے جب ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہوں. اور یہی سوال جو ہے آج میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے, ایک عام پاکستانی کو بھی کرنا چاہیے, اور کسی بھی پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہو, کسی لیڈر کو یہی سوال کرنا چاہیے. اور اس کا جواب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فریحہ کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو راستہ ہے اس کا تعلق ہے سیکھنے کے ساتھ. اور سیکھنے کی دو راہیں ہوتی ہیں, یا تو انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے یا دوسروں کو دیکھ کے سیکھتا ہے جو کہ ترقی کے مائل سٹون اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بچہ جو ہے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے سب سے پہلے اسے چلنا سیکھنا ہوتا ہے. اگر وہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ دوڑنا بھی سیکھ جاتا ہے. جب وہ دوڑنا سیکھتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتا ہے. جب وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور مقابلہ جیتے گا تو وہ ترقی بھی کرے گا اور پھر اس کی عزت بھی ہوگی. پاکستان نے بھی اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو ایک ایسے ہی بچے کی طرح کیا کہ جس نے شروع میں چلنا سیکھنا تھا, پھر آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرنی پڑیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان چلتا تھا, پھر گر جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, پھر چلتا تھا, اور اس میں ایک پوری تاریخ ہے جو کہ ہماری غلطیوں سے بھی بھری ہوئی ہے. یہاں پہ آپ ایگری کریں زبیر صاحب سے کہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو چلتے رہنا دینا بہت ضروری ہے. یہاں تک تو ہم سب متفق ہیں. جی فریحہ, اس میں تھوڑا سا جو سیکھنے کا جو میں عمل کہہ رہا ہوں, اس میں تمام اداروں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس میں پولیٹیکل اداروں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے, اس میں ہمارے دوسرے جو نیشنل ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں, ان کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم ایک سپر پاور کے ساتھ کھڑے ہو کے سوویت یونین کو گرانے میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنا مقصد حاصل کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے پیچھے جو میس ہے اس کو ہم خود اٹھاتے ہیں, خود ہینڈل کرتے ہیں. اس میں ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب دنیا دہشت گردی کے لیے کھڑی ہوتی ہے پھر ہمیں استعمال کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو اس کا میس ہے, جو اس کے واقعات ہیں, اس کو ہم نے خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب بھی
ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ختم ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں جمہوریت کا آغاز ہو گیا. لیکن اب جو جمہوریت آتی ہے تو وہ وردی تو نہیں اس نے پہنی ہوتی, لیکن اس کا انداز جو ہے وہ تو ڈکٹیٹرشپ والا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک خاندان کی جو ہے حکومت یا پارٹی کے اندر جو ہے وہ صرف ایک شخص کی ایک شخصی جو ہے حکمرانی جو ہے آپ کو حکومت میں بھی نظر آتی ہے اور پارٹی میں بھی نظر آتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جمہوریت جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جمہوریت, وہ جمہوریت 10 سال 12 سال چلتی ہے اور پھر دھڑام سے گر جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک دوبارہ سے ایک ملٹری انٹرونشن ہوتی ہے اور اس کا سفر بھی 8 سال 9 سال 10 سال کا طے ہوتا ہے. بریک کی طرف جانے کے کہہ رہے ہیں, معذرت چاہتی ہوں, لیکن آپ لوگوں نے تقریباً ایک ہی بات کری ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما متفق ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہی بات زبیر صاحب نے کی کہ پارٹیز کے اپنے اندر کی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے بہتری یہیں سے لے کر آنی ہے, اسی سسٹم کو امپلیمنٹ کر کے. چاہے آپ لوکل اس میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو لوکل باڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, پارٹیز کے اپنے اندر جمہوریت لے کر آنی ہے اور جمہوری رویے بھی لے کر آنے ہیں. رائٹ آفٹر بریک. ڈاکٹر سمیہ قاضی, یہ بات تو آئی تھنک سب کو اگری کرنی پڑے گی کہ اگر ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر دیکھیں تو جماعت اسلامی میں اور بہت ساری باتوں پہ آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر یہ بات صحیح ہے کہ ڈیموکریسی ہے جماعت اسلامی کے اندر. کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ باقی پارٹیز کے اندر بھی دیکھیں اور پھر رویوں کے اندر بھی ڈیموکریسی دیکھیں؟ فریہ, مجھے بہت فخر ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی تبھی جا سکتی ہے جب آپ اپنی ذات کے علاوہ اپنی قوم کا سوچیں. جب آپ اپنی ذات کو نفی کر کے اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں تو تبھی جمہوریت کی روح یعنی آگے بڑھتی ہے. جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو صرف اپنا آپ ہی, اپنا خاندانی, اپنی فیملی آگے نظر آتی ہے تو پھر وہ اس میں ڈیموکریسی پھر نہیں آگے پنپ سکتی. اس لیے ہمیں اپنی قوم کا سوچنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی میں ماشاءاللہ صرف ایک خاندان کے لوگ تو نہیں ہیں نا قابل, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اور بڑے سینئر لوگ موجود ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی کس طرح ان کی پارٹیز چلتی ہیں. ہمارے ہاں تو قیادت کے جو بچے ہیں ان کو ڈبل سٹرگل کرنی پڑتی ہے. مجھے سب کہتے ہیں تم بہت ڈھیٹ ہو, اسی لیے ابھی تک اپنی پارٹی کے اندر کوئی تمہاری سے بھی ہے اور تمہارا کوئی مقام بھی ہے. میں نے کہا کہ ہاں ہمارے پارٹی میں بڑا سخت ٹیسٹ لیا جاتا ہے, خاص طور پر جو لیڈرز کی فیملی ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں ان کو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو پیچھے رکھا جائے, ان کو سائیڈ لائن پہ رکھا جائے. اور وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے خاص طور پر یہ کوشش کی تھی کہ ہماری پارٹی میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اتنی زیادہ آگے بڑھے اور کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ اس میں کوئی موروثیت آئے گی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹیز میں بھی بہت زیادہ یعنی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ قابل لوگ موجود ہیں اور وہ اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ان کو خاندانی پارٹیاں نہیں بنائیں گے, ہم ان کو میرٹ کے اوپر جو بندہ کام کرے گا اسی کو میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے تو پھر قوم کو بھی یعنی ان کے بہت سارے لیڈر سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. یہ ڈیسائیڈ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا, کیونکہ اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان میں مشکل ہے یہ کرنا, لیکن اسی لیے ہم نے جماعت اسلامی کی اگزامپل دی کہ ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کیا سیاسی آپ کی نظریہ ہو, کیا معاملات ہو, لیکن یہ طریقہ کار سب پارٹیز کے اندر ہونا چاہیے. مہر صاحبہ, ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا, تقریباً ہر جگہ پہ ڈکلائن دیکھا, لیکن جو نارمز ہم نے ابھی جنا کی دیکھی یا ویژن دیکھا اس وقت کے لیڈرز کا یا جس طرح کے معاملات دیکھے, کیا ہم آج کل کے چاہے آپ پولیٹیشنز دیکھ لیں, چاہے اکیڈیمکس دیکھ لیں, اور جگہ دیکھ لیں, وہ والا آپ کو لیول کیوں نہیں نظر آتا؟
इंटेलेक्चुअली लेवल नहीं नज़र आता क्या? सॉरी, किस चीज़ का लेवल नज़र नहीं आता? जी, इंटेलेक्चुअली भी शामिल करें। पहले तो जो ज़ुबैर साहब कह रहे थे, इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड व्हाइल अगो। आई कंप्लीटली एंडोर्स व्हाट ही सेड कि सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि सिस्टम की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। दूसरा जो अभी डॉक्टर समिया कह रही थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी हो। यहाँ पे अभी तक असल में वो सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ लाइक क्लैन्स, जिस तरह फैमिलीज़ होती हैं, बिरादरियाँ होती हैं, उसी तरह हमारी पार्टीज़ उसी तरह चलती हैं, एक फिगर के इर्द गिर्द चलती हैं। PPP इज़ भुट्टो, PTI इज़ इमरान खान, PMLN इज़ नवाज शरीफ। तो वो और उसके बाद ऑब्वियसली जो उनके करीब तरीन लोग होते हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान में और इंडिया में अभी तक यही चल रहा है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उनमें आई गेस वो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट का फैक्टर है कि वो प्रॉबेबली अपने पार्टी के बाकी लीडर्स को ट्रस्ट नहीं करते उनकी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए, या किसी भी whatever the system of governance is, जैसे भी वो आगे मुल्क को चलाना चाहते हैं। दूसरा जो आप कह रही हैं कि वो ये सारी बात वहीं आ जाती है, मेरिट की बात है सारी। जैसे वो अभी डॉक्टर समिया ने कहा कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि उनके जो बच्चे होते हैं लीडर्स के। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, लेट मी से दिस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो एक स्ट्रगल, अगर आप किसी की भी कहानी उठा लो अदर देन डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप या बुशेस को निकाल दें, लुक एट बिल क्लिंटन, लुक एट बराक ओबामा, लुक एट लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि पूरे एक सिस्टम में से निकल के एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसकी तरफ, ये सारा कुछ मेरिटोक्रेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम किन लोगों को आगे आने का मौका देते हैं। अब इस वन पॉइंट ईच लेते हैं, मेरिट के ऊपर ही आते हैं। जुबैर साहब, ये आपकी पार्टी के लिए नहीं है या किसी पार्टी के लिए नहीं है, मगर एज अ जर्नलिस्ट हमने भी ऑब्जर्व किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ओवरऑल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें ज्यादा हमें नजर आता है कि खुश इस बात पर हुआ जा रहा है कि दूसरे लीडर के खिलाफ बात कर दी, या ये कह दिया कि आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दे दिया, या उनके बारे में कोई बात कर दी, बजाय इसके कि आपके काम पर और दूसरी चीजों पर आप आगे आए। इज दिस नॉट करेक्ट कि ये आपको नजर आ रहा है ये प्रेवलेंट सिस्टम इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज में कि मेरिट डिफाइन नहीं हो रहा? देखिए, एक तो मैं तो जो हमारा करंट पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है जो मैं कहता हूँ। देखें, अगर मैं किसी को कहूँ कि ये पैट्रियोटिक नहीं है, मैं कहूँ कि ये डाकू चोर है, आई थिंक ये कभी वे फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। एक ही डिस्कशन का पहलू होना चाहिए, परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी। कि जी आप परफॉर्मेंस पर मैं बहस करूँ तहरीक इंसाफ के साथ, जमात इस्लामी के साथ, आप मेरे से सवाल पूछे मेरी परफॉर्मेंस पर कि जी जब मैं 5 साल तक था तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं। ये जो अनसब्सटेंशिएटेड हमारे यहाँ हाइप क्रिएट की जाती है, जिससे एक्सट्रीम पोलराइजेशन होती है। अब जहां तक मेरिट का ताल्लुक है, मुझे शदीद इख्तलाफ हो सकता है ऑन XYZ अपॉइंटमेंट इन ड्यूरिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट एक चीज सिर्फ इंश्योर करने की जरूरत होती है, एंड दैट गोज डाउन फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि जी हमारा जो भी हम रूल ऑफ लॉ जिसकी बात कर रहे हैं, कि अगर हम चाहे वो किसी अपॉइंटमेंट की बात करें, क्या हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं जो डिफाइंड प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर PSO के MD को लगाने का जो प्रोसेस है, उसमें जो उनके अपने उस पर लिखा हुआ है, या पाकिस्तान के या मेरा तजबिया मुख्तलिफ हो सकता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जी मुझे इस शख्स की सिलेक्शन से इख्तलाफ है, बट सो फार यू कम थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज अ डिफाइंड प्रोसेस। इसी तरह से किसी को ठेका देना है, जिस तरह से आज वो कह रहे हैं कि जी रूजवेल्ट होटल फॉर एग्जाम्पल को लॉन्ग टर्म लीज पर देना है या जो भी करना है, अगर तो वो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के प्रोसेस के तहत चलते, मेरा शदीद इख्तलाफ हो सकता है कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि जी उन्होंने उसके तहत किए। अनफॉर्चुनेटली फरिया, इसमें आपको भी ब्लेम लेना पड़ेगा और मीडिया को बहुत बड़ा ब्लेम, क्योंकि आप लोग ये समझने से कासिर है कि हमारे हाथ। एंड वेलकम बैक। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड। अहमद जवाद साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड?
دیکھیں فریحہ، میں تو وہی بات جو کہہ رہا تھا جو آپ نے بھی کی جمہوری رویوں کی. جمہوری رویے جو ہیں وہ کوئی آسمان سے تو گریں گے نہیں. جمہوری رویے پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. اور وہ ماحول کہاں سے کریٹ ہوگا؟ اس میں آپ کو عوام کی تربیت کرنی پڑے گی. اور تربیت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر ایسے رول ماڈلز پیدا کرنے ہوں گے کہ جس سے اخلاقیات، جس سے جمہوری رویے وہ پیدا ہو سکیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ایسے رول ماڈلز بھی ہمیں بے شمار نظر آتے ہیں جو ہمیں کاروبار میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست میں بھی نظر آتے ہیں، اداروں میں بھی نظر آتے ہیں، جو کہ شارٹ کٹس کے ذریعے جو ہے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں. تو وہ روڈ ماڈلز بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو ہمیں تربیت سب سے پہلے اس قوم کی کرنی ہوگی، جس سے کہ ایک ماحول پیدا ہو جس میں جمہوری رویے پیدا ہوں. جب جمہوری رویے پیدا ہوں گے، جب تربیت ہوگی، تو ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے لیے یا جب وہ ووٹ کا استعمال کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے. اور اسی سے پارٹیاں پیدا ہوں گی، سیاسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اسی سے لیڈرشپ جو ہے وہ ایوالو ہوگی، اور اس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے بہر صاحبہ، ہم اگین میرٹ کے اوپر ہی آ جائیں کہ میرٹ کو انشور کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آئی وڈ سے لوکل باڈیز سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گراس روٹس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ آج پالیٹکس میں آنا چاہیں تو اگر ہمارے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، if our fathers or our husbands or our brothers are not in politics، تو ہم پالیٹکس میں نہیں آ سکتے. It's as simple as that. اور just before you go to somebody else, I just want to say کہ کیونکہ دو پولیٹیکل لیڈرز کے ریپرزینٹیوز جہاں بلکہ 3 کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی اور پی 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 اور ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے اپنا ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ چینج کریں. ایک دوسرے کے لیے ڈیروگیٹری باتیں کرنی بند کر دیں، سویپنگ جنرلائزیشنز دینی بند کر دیں. جب ہم لوگ آپ کے پارلیمنٹری آپ کی اسپیچز سنتے ہیں یا آپ کی باتیں سنتے ہیں یا آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں سنتے ہیں، تو آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری سائیکولوجیکلی وہ ہمیں کتنا افیکٹ کرتا ہے، اور ہمارا ایز اے نیشن ہمارا موریل کتنا اس کو وہ ڈیمپن کرتا ہے. تو ٹیٹ فار ٹیٹ بدلہ لینے کے لیے لے جاؤں زبیر صاحب کے پاس، کیونکہ وقت بہت کم ہے. زبیر صاحب بات کر بھی رہے تھے میڈیا کے حوالے سے، تو